قرآن سننے کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر چیز کا کچھ نہ کچھ حق ہے، جیسے حقوق العباد، بندوں کا حق، حقوق اللہ، اللہ کا حق، پڑوسیوں کا حق، ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان کا ایک دوسرے کا حق، اسی طرح قرآن کا حق بھی ہے۔ سنیں قرآن کا حق کیا ہے۔ آج میں نے ایک بڑی کمال کی حدیث ہے، ویری شارٹ اینڈ ویری سویٹ حدیث، یہ حدیث ہے مسلم شریف میں، اور اس کے راوی ہیں حضرت تمیم بن اوس داری رضی اللہ عنہ۔ یہ کمال کے صحابی ہیں، یہ 9 ہجری میں ایمان قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، بڑے عبادت گزار تھے۔ ان کو تہجد سے اتنا پیار تھا کہ ایک رات آپ تہجد ادا نہ کر سکے، اور اس کفارے میں پورا سال نہیں سوئے، کہ سویا تو تہجد چلی گئی نا، آنکھ نہیں کھلی، پورا سال رات جاگتے رہے، ساری رات عبادت کرتے، اور کئی راتیں ایسی گزری کہ ایک ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کیا۔ اپنے آپ کو گویا اس کی سزا دی، حالانکہ تہجد پڑھنا فرض نہیں، مگر ان کو تہجد سے پیار ایسا تھا۔ آپ مسجد نبوی میں پہلے چراغ روشن کرنے کی سعادت جو ہے آپ کو نصیب ہو، یعنی چراغ، پہلی لائٹ کا انتظام حضرت تمیم داری نے کیا تھا۔ آپ راوی اس حدیث کے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدین النصیحہ، دین نصیحت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، علماء فرماتے یہ حدیث پورے دین کا خلاصہ ہے۔ 2 words، ہم کہتے ہیں نا یار کوزے میں دریا کو بند کر دینا، نبی پاک کے جہاں بہت سارے معجزات ہیں، ان میں ایک معجزہ یہ ہے کہ اللہ کریم نے نبی پاک کو جوامع الکلم بنایا ہے، یعنی مختصر بات میں، چند جملوں میں میرے آقا بہت بڑا مضمون بیان فرما دیتے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں نا کہ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ حضور زبان والے بڑے آئے، مگر حضور آپ کے کلام کی شان کیا ہے کہ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے۔ جب نبی پاک دنیا میں تشریف لائے، اس زمانے میں انٹلیکچوئلز کا دور تھا، عرب کے لوگوں کو اپنی فصاحت پہ بڑا ناز تھا، مگر جب نبی پاک نے گفتگو شروع کی، قرآن کی آیتیں تلاوت کی، ان کا حال کیا ہوا؟ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اب 2 لفظ ہیں، الدین النصیحہ۔ ارے یہ 2 لفظ پورے اسلام کو، پورے دین کو کیسے گیدر کر سکتے ہیں؟ اب ذرا اس کی فضاحت سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اب اس کے معنی کیا ہیں؟ دین نصیحت ہے۔ سبحان اللہ، عام محاورے میں کسی کو اچھی بات کی تلقین کرنے کا نام نصیحت ہے، مگر عربی میں جو نصیحت ہے اس کے لغوی معنی ہے خالص ہونا یا خالص کرنا۔ اب حدیث پاک کا معنی کیا بنے گا کہ دین خالص ہونے کا نام ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور کس کے لیے خالص ہونا ہے؟ اب اس کی انٹرپریٹیشن سمجھیے گا۔ صحابہ نے اس حدیث کے تحت نبی پاک سے کوسچن کر لیا کہ حضور دین خالص ہونا ہے تو ہمیں خالص کس کے لیے ہونا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا 5 باتیں، 5 چیزوں کے لیے خالص ہونا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے لیے خالص ہونا ہے۔ نمبر 2، ولی کتاب ہی، اللہ کی کتاب کے لیے خالص ہونا ہے۔ نمبر 3، ولی رسول ہی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خالص ہونا ہے۔ نمبر 4، ولی ائمۃ المسلمین، یعنی جو امت کے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، لیڈرز آف دا امہ ہیں، ان کے لیے خالص ہونا ہے۔ پھر فرمایا وائمۃ المسلمین کے بعد فرمایا عامتہم، عام مسلمانوں کے لیے بھی خالص ہونا ہے۔ یہ دین ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک کے حبیب علیہ السلام نے اس مختصر حدیث میں اللہ کے حقوق، اپنے رسول پاک علیہ السلام کے حقوق، امت کے اولیاء اور علماء کے حقوق، کتاب اللہ کے حقوق اور عام مسلمانوں کے حقوق بھی بیان کر دیے۔ اب میں ان 5 پر بات کرنے جاؤں گا تو بات طویل ہو جائے گی، چونکہ آج تکمیل قرآن کی محفل ہے، تو آج فقط قرآن کے حقوق کی بات کرتے ہیں کہ ہم پر قرآن کے حقوق کیا ہیں۔ اب اس کو ذرا سمجھیے گا، قرآن سے دوستی، قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنا، قرآن سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کا پہلا حق کیا ہے؟ پہلا حق ہے کہ قرآن پر ایمان لانا۔ اب یہ بیسکس آف اسلام ہے، یاد رکھیے۔ میرا اور آپ کا کیا بلیف ہونا چاہیے قرآن پر، یہ مجھے بھی پتا ہونا چاہیے، اور پھر مجھے اپنی فیملی کو بھی انڈرسٹینڈ کروانا چاہیے۔ اب حق کیا ہے؟ یہ یاد رکھیے کہ اللہ پاک نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں، جتنے صحیفے انبیاء کرام پر نازل فرمائے ہیں، ان سب پر ہی ایمان لانا
ایک مسلمان پر لازم ہے. اللہ کی نازل کردہ کسی بھی کتاب کا انکار جو ہے وہ کفر ہے. البتہ پچھلی کتابوں پر ایمان لانا اور قرآن پر ایمان لانے میں ایک فرق ہے. یہ ذرا غور سے سنیے گا. پچھلی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، ان سب پر اجمالی ایمان فرض ہے اور قرآن کریم پر تفصیلی ایمان فرض ہے. اب اجمالی ایمان کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں. اللہ پاک نے تورات نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، انجیل نازل فرمائی. اس کے علاوہ بھی انبیاء کرام پر بہت سارے صحیفے نازل ہوئے، وہ سب حق ہیں، سچ ہیں. ان میں جو کچھ اللہ پاک نے نازل فرمایا وہ سب کا سب سچ ہے. ہاں، اس میں لوگوں نے اپنی خواہش میں جو اضافے کر دیے، جو تبدیلیاں کر دی، وہ باطل ہیں. یہ ہمارا ایمان پچھلی تمام کتابوں کے لیے ہے. مگر قرآن پاک کے لیے ایمان کیا ہے کہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک کا ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف حق ہے. اللہ پاک کی طرف سے نازل کرتا ہے، اس میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں ہے. جو شخص قرآن کریم کے ایک لفظ کا بھی انکار کرے وہ کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. دس از دا ڈفرنس بٹوین پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا انداز کیا ہوگا اور قرآن پر ایمان لانا. یہ پہلا حق ہے قرآن کا کہ قرآن پر اس یقین کے ساتھ میں اور آپ ایمان لائیں. اچھا، اب قرآن کو کتاب ہدایت ماننا یہ بھی قرآن کا حق ہے اور یہ قرآن پر ایکچولی ایمان لانے کا حصہ ہے. ایسے تو ہے، جس سے بھی بات کرو بھائی قرآن کتاب ہدایت ہے، کہتا ہے بالکل قرآن کتاب ہدایت، ہر مسلمان کہتا ہے. مگر غور یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کو کتاب ہدایت تو تسلیم کرتے ہیں مگر اس سے ہدایت لیتے ہیں، اس سے گائیڈنس لیتے ہیں، ہر مسئلے پر قرآن پاک سے کوئی رہنمائی لیتے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ زبان سے قرآن کو کہیں کہ وہ کتاب ہدایت ہے مگر اسے غلاف میں لپیٹ کر الماری کی زینت بنا دیں. تجارت کے اصول قرآن سے نہیں قرآن کے دشمنوں سے سیکھیں. عدالت کے اصول قرآن سے نہیں قرآن کے دشمنوں سے سیکھیں. اپنے بچے کو بڑے بڑے فلسفے تو سکھائیں مگر قرآن کی تعلیم نہ دلائیں. زندگی کے مسائل کا حل قرآن سے نہ ڈھونڈیں بلکہ دوسری لوگوں کی کتابوں سے ڈھونڈیں. اب ذرا غور کیجئے، کتنی عجیب بات ہے، کسی شخص کی تجوری میں ہیرے، جواہرات اور مال بھرا ہوا ہو اور وہ در در پر جا کر بھیک مانگ رہا ہو تو اسے کیا کہا جائے گا؟ بھئی اپنا خزانہ نکالو نا، تمہارے پاس تو بہت کچھ ہے. ہمارے پاس کلام اللہ ہے مگر اصول دوسروں کے اچھے لگتے ہیں، باتیں دوسروں کی اچھی لگتی ہیں. ایک تو بڑا پرابلم یہ ہے کہ قرآن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، حالانکہ اگر قرآن کے خزانے تلاش کریں تو کیسے کیسے خزانے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان القرآن شافع و مشفع، قرآن کریم شفاعت کرنے والا ہے اور اس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی. فمن جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، قرآن کریم کو جو اپنا امام اور پیشوا بنا لے قرآن کریم اسے جنت میں لے جائے گا. اب آگے سنیے، ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار، جو قرآن کو پسے پشت ڈالے قرآن کریم اسے جہنم میں دھکیل دے گا. ہمیں قرآن کو امام بنانا ہے، قرآن سے رہنمائی لینی ہے. قرآن آیا کس کے لیے؟ ہمارے لیے. مگر ہمارا قرآن سے اب تعلق کیا ہے؟ ختم قرآن ہو گیا. گھر کے اندر کوئی نیا گھر لینا ہے تو ہم ختم قرآن کرائیں گے، نئی فیکٹری بنائی تو ختم قرآن بچوں کو بلا کے پڑھائیں گے. بٹ انفارچونیٹلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ختم قرآن ہے، بچے قرآن پڑھیں گے، ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. ہماری فیکٹری پہ ختم قرآن ہو رہا ہے، ہم ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تلاوت بھی نہیں کریں گے، وہ ان کا کام ہے. اتنا تعلق ہے. جلدی یار ایک اچھا سا قرآن بھجوا دے. کیوں؟ وہ نئے گھر میں شفٹ ہونا ہے، جلدان میں لپیٹ کر رکھنا ہے. دیٹس اٹ. ہم کیوں اس کی انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے؟ اس پہ کتنے خزانے ہیں. وہ ایک صاحب کا واقعہ ہے نا کہ انہوں نے ایک امام صاحب کو گھر پہ دعوت پہ بلایا. امام صاحب آئے تو باپ اور بیٹے نے ان کا ویلکم کیا اور کھانے پینے کا انتظام کرنے لگے. امام صاحب کھانا وغیرہ کھا کے جب تشریف لے گئے تو بیٹا کہتا ہے والد صاحب سے کہ ابو جان ڈرائنگ روم میں میرے بہت سارے پیسے پڑے ہوئے تھے، اب وہ نہیں مل رہے، امام صاحب کے علاوہ کوئی گھر میں آیا نہیں ہے. باپ کہتا ہے بیٹے کیسی بات کر رہے ہو، امام صاحب تھوڑی پیسے لے گئے ہوں گے. مگر وہ بیٹا تھا، اس کو بڑا افسوس ہوا میرے پیسے کہاں چلے گئے. کچھ عرصے بعد، ایک آدھ سال بعد، امام صاحب کو پھر دعوت پہ بلایا، اسی ڈرائنگ روم میں بٹھایا. والد پھر کھانا لینے گیا تو بیٹے نے ڈرتے ڈرتے امام صاحب سے پوچھا امام صاحب ناراض نہیں ہوئیے گا، ایک بات کرنی تھی، پچھلی بار آپ آئے تھے نا میرے کافی سارے پیسے یہیں پڑے ہوئے تھے، وہ آپ کو ملے تو نہیں؟ تو امام صاحب رونے لگے. تو اب وہ کہتے نہیں میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کلیم نہیں کر رہا، میں صرف سوال کر رہا ہوں، میں نے آپ پر الزام نہیں لگایا. امام صاحب کہتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نے مجھے چور کہا، بیٹا یہ سامنے قرآن پاک پڑھا ہے، ذرا اس کو لے کر آؤ. اس بچے نے قرآن اٹھایا کہ اس کو کھولو، اور جیسے جلدان کھولا تو وہ پیسے اس کے اندر پڑے تھے. امام صاحب نے کہا کہ جب آپ کھانے کا انتظام کرنے گئے نا پیسے بکھرے ہوئے تھے،
میں نے سوچا قرآن میں رکھ دوں. آپ روزانہ تلاوت کرتے ہوں گے, آپ کو صبح مل جائیں گے. افسوس یہ ہو رہا ہے کہ میں 1 سال بعد آیا ہوں, آپ کے گھر میں 1 سال بھی قرآن نہیں کھلا ہے. ایکچولی دس از اوور انٹریکشن ود قرآن. اتنی دوری ہو گئی ہے ہماری قرآن. قرآن کا حق ہے کہ اس پر ایمان لائیں, اس سے ہدایت لیں. بھائی ہدایت تو جب لیں گے جب پڑھیں گے, جب انڈرسٹینڈ کریں گے. یہ حال ہے ہمارا. کیسے کیسے خزانے, کیسی کیسی چیزیں قرآن میں موجود ہیں. ایسا ہی ایک واقعہ ایک خاتون کے ساتھ ہوا, اس کو ریلیٹ کرتا ہوں قرآن سے. وہ خاتون بڑی غریب تھی, بیمار تھی, بزرگ تھی. کسی نے مشورہ دیا بیٹے کو ابراڈ بھیج دو, اچھے پیسے کمائے گا, تمہارا بھی علاج ہو جائے گا, گھر بھی بن جائے گا. بڑی جمع پونجی کر کے بیٹے کو سفر کروا دیا. بڑے پیار کرتی تھی, ماں کا اکلوتا بیٹا تھا. ہر مہینے وہ بیٹا ایک لیٹر لکھتا ماں کو. ماں کو جیسے ہی لیٹر آتا ماں خوش ہو جاتی, سبحان اللہ میرے بیٹے کا ولایت سے خط آیا. چومتی, پڑھنا تو آتا نہیں تھا, اس کو ڈرا میں رکھ دیتی, دراز میں رکھ دیتی. 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے, ہر مہینے لیٹر آتا, ہر مہینے چومتی, دراز میں رکھتی. بیمار ماں تھی, علاج ہوا نہیں, کچھ عرصے بعد چل بسی. پڑوسیوں نے آ کے گھر کی صفائی کی, دراز کھولا تو بہت سارے انویلپس کھولے تو ہر انویلپ میں ایک منی آرڈر تھا. وہ بیٹا ہر مہینے ماں کو ڈرافٹ کے ذریعے پیسے بھیجتا تھا. ماں پڑھی لکھی نہیں تھی, اسے پتہ ہی نہیں تھا یہ پیسے تھے. وہ وڈرا کروا لیتی تو علاج بھی ہو جاتا, شاید گھر بھی بن جاتا. وہ ماں چل بسی. یہ واقعہ تو اس دکھیاری ماں کا ہے. مگر سچ بتاؤ ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن لیتے ہیں, چومتے ہیں, رکھ دیتے ہیں. اس کے اندر کتنے خزانے, کتنی شفا, کتنی برکتیں, کتنی گائیڈ لائنز. وی ہیو نو ٹائم ٹو لرن قرآن. قرآن کا حق ہے کہ اس پر ایمان لائیں اور اس سے ہدایت لیں. اب جو قرآن سے دشمنی کرتا ہے, قرآن کو جھٹلاتا ہے, اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایک ایسا خطرناک شخص اس امت میں گزرا ہے. خلافت بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا, ولید بن یزید. انتہائی سرکش اور بے باک تھا. حدیث پاک میں ارشاد ہوا میری امت میں ولید نام کا ایک شخص ہوگا, میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا تھا, جو کہ فرعون سے زیادہ سرکش ہوگا. اس بدبخت کا حال یہ تھا کہ قرآن پاک سے اس نے فال نکالا. حالانکہ قرآن سے فال نکالنا جائز نہیں ہے, مگر اس کی دیکھیں کیسی اس کو, یعنی ایک طرح سے الارمنگ سچویشن ہوئی کہ قرآن کھول کر جو فال نکالا نا, وہ آیت کون سی اس کے سامنے آئی؟ خواب کل جبار عنید. یعنی اسی کو قرآن پاک جو ہے وہ سمجھا رہا ہے. ترجمہ کیا ہے؟ ہر سرکش ہٹ دھرم نامراد. ہونا تو چاہیے تھا, ڈر جاتا, توبہ کرتا کہ قرآن مجھے سمجھا رہا ہے ڈائریکٹلی. جو قرآن پڑھتے ہیں نا ان کو تجربہ ہوگا کہ کبھی کبھی آپ کوئی مسئلے میں الجھے ہوتے ہیں, کبھی کسی سوال کا جواب تلاش کرنا ہوتا ہے, اور اگر آپ قرآن ترجمے سے پڑھ رہے ہوں, تفسیر سے پڑھ رہے ہوں, آپ کے سامنے وہ مسئلہ آ جاتا ہے, آپ کے سامنے وہ آیت آ جاتی ہے, گویا آپ کو گائیڈ کیا جا رہا ہے قرآن سے. قرآن سے دوستی کریں, واللہ قرآن آپ کو جواب دیتا ہے. اس بدبخت کو قرآن نے ٹونٹ کیا, سمجھایا, لیکن اس نے قرآن سے دشمنی کیا کی کہ تم مجھے سمجھا رہے ہو, تم کہہ رہے ہو کہ سرکش اور ہٹ دھرم نامراد ہوا. ہاں میں ہوں سرکش. معاذ اللہ, اس نے قرآن کو آگ لگا دی. اور کہتا کیا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جانا, قرآن کو کہتا ہے تو کہہ دینا اللہ سے کہ ولید نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا. تاریخ کے واقعات میں یہ واقعہ موجود ہے. اس گستاخی کے کچھ ہی دن بعد اس کے سر کو کاٹ کر اسی کے محل میں لٹکا دیا گیا, اسی کے رشتہ داروں نے اسے مار دیا. تو یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن کی دوستی عروج دلاتی ہے. اور آج دیکھیں ہم یہ گستاخی تو کوئی نہیں کرتا, مگر ایک انڈیلیبریٹلی گستاخی کہہ لیں, انڈیلیبریٹلی نافرمانی کیا ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے قرآن کا حکم پیش کرو نا تو کہتا ہے یار یہ تو بڑا مشکل ہے, یہ تو مولویوں نے دین مشکل بنا دیا ہے, یار یہ اسلامی حکم مجھے سمجھ نہیں آیا. یعنی اب یہ دور آ گیا ہے کہ مسلمان کو جب قرآن کی بات کریں گے اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کے اگینسٹ بات کرے گا. میرا اور آپ کا کام ماننا ہے, میری عقل میں آئے یا نہ آئے, میرے مزاج کے مطابق ہو یا نہ ہو. یہ پرابلم ہوتا جا رہا ہے کہ آج کل لوگ مسلمان ہونے پر شرمندہ ہیں. ایسی محفل میں بیٹھتے ہیں, کہتے ہیں یار سارے ایسے لوگ تھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے میں شرم آ رہی تھی, ایسے لوگ بیٹھے تھے کہ سنت کے مطابق کھانے میں شرم آتی ہے, ایسی محفل میں جاتا ہوں جہاں غلط کام مجبوراً کرنا پڑتا ہے. ارے بھائی کیا کریں, گیدرنگ ہی ایسی ہوتی ہے.
ولا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی آج مسلمان ہونے پر شرمندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ میں کسی بھی دنیا میں خطے میں جاؤں میں اپنے اسلام پر، اپنے ایمان پر، اپنے قرآن پر شرمندہ نہ ہوں. اگر کسی کو برا لگتا ہے تو لگے. ارے آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے جناب عہدوں پر، بڑے بڑے بینک کے سربراہان، بلکہ بڑی بڑی انسٹیٹیوٹ کے لوگ جو دوسرے مذہب کے ہیں، نہ ان کو اپنے حلیے پر کوئی شرم آتی ہے، نہ اپنی ایکٹیویٹیز میں وہ شرماتے ہیں. دنیا کے کسی فورم پہ جاتے ہیں اپنی شناخت کے ساتھ جاتے ہیں، مگر مسلمان ہے جو جہاں جاتا ہے اپنے رنگ کو بدل دیتا ہے، اپنے انداز کو بدل دیتا ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن سے رہنمائی لیں، قرآن سے دوستی کر لیں اور قرآن کے احکام پر عمل کریں. اب دوسرا حق قرآن کا کیا ہے؟ قرآن کی محبت اور قرآن کی تعظیم کرنا، دل سے محبت کرنا. سبحان اللہ، یاد رکھیے قرآن سے محبت کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے. نبی پاک علیہ السلام قرآن سے کتنی محبت فرماتے تھے. ایک روز نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے. کسی نے بتایا کہ حضور ایک شخص باہر، گھر کے باہر بہت خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کر رہا ہے. سرکار دو عالم کون ہیں؟ جن کے سینے پر قرآن نازل ہوا ہے. ارے ان سے اچھا قرآن کون پڑھ سکتا ہے؟ مگر محبت کا عالم کیا ہے؟ نبی پاک اپنے گھر سے باہر جاتے ہیں اور دیر تک اس شخص کے پاس کھڑے ہو کر تلاوت قرآن سن رہے ہیں. سبحان اللہ، یہ کون شخص تھا؟ یہ ایک غلام تھا، ابو حذیفہ کے غلام سالم ان کا نام تھا. اور نبی پاک نے اس کے لیے الفاظ کیسے استعمال کیے؟ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جس نے میری امت میں ایسا شخص پیدا فرمایا. نبی پاک اس کی تلاوت سن کر فرما رہے، فخر فرما رہے. اللہ اکبر، یہ کیسی قرآن سے محبت ہے. ایک مرتبہ نبی پاک کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق دونوں ساتھ ہیں، اور نبی پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس تشریف لے گئے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. نبی پاک کافی دیر تک کھڑے رہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تلاوت سنتے رہے. اور سبحان اللہ، وہ تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے کہ جو شخص قرآن کریم کو ایسے پڑھنا چاہے جیسے قرآن نازل ہوا ہے تو وہ ابن ام عبد کی طرح قرات کرے. ابن ام عبد یہ کنیت تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی. سبحان اللہ، ایک دن نبی پاک نے حضرت عبداللہ سے فرمایا، عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. حضرت عبداللہ کہتے ہیں حضور میں آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہاں عبداللہ ابن مسعود تم قرآن سناؤ. انہوں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. نبی پاک قرآن سنتے رہے اور آنسو بہاتے رہے. قرآن سننے کا ادب یہ ہے کہ یہ ٹائم پاس کام نہیں ہے. دیکھیں واٹ از ایکچولی تلاوت قرآن. ہم شاید اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے. مثال دیتا ہوں، آپ کو جس سے سب سے زیادہ پیار ہو اس سے باتیں کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے. جی چاہتا ہے اس کی باتیں سنتا رہوں یا اس سے باتیں کرتا رہوں. ٹو وے. محبت کرنے والے سے جی نہیں بھرتا، جی چاہتا ہے میں اس سے باتیں کروں اور وہ مجھ سے باتیں کرے. پھر اللہ پاک سے آپ کی محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ اف یو وانٹ کہ اللہ آپ سے کلام کرے، سبحان اللہ، مولا علی فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں رب مجھ سے کلام کرے میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں. کلام اللہ ہے نا. اب جب آپ اس کو سمجھ تلاوت کر رہے ہیں تو فیل کریں، انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے. پھر جی نہیں چاہے گا قرآن بند کرنے کو. اور جب آپ کا دل چاہے آپ اللہ سے بات کریں تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں. نماز ایکچولی اللہ سے بات کرنا ہے. تو ہم نماز بھی کم پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی کم پڑھتے ہیں. اس کا مطلب اللہ سے کانورزیشن رک گئی ہے ہماری، ساری دنیا سے رابطہ ہے. بلکہ لوگ فخریہ بتاتے ہیں میرے پاس فلاں کا فون نمبر ہے، ہاں میں تو اس سے بات کر لیتا ہوں، ایسا رابطہ ہے ابھی کال کروں گا اٹھائے گا، نہیں اٹھائے گا تو کال بیک آ جائے گی، بڑی میری ڈائریکٹ لائن ہے. بتاؤ نا، جس کی اللہ سے ڈائریکٹ لائن ہو اور روز بات کرتا ہو اللہ سے اور روز اللہ اس سے بات کرتا ہو، اس کو کیا ضرورت ہے کسی کے نمبر کی؟ ہمارا پرابلم یہی تو ہے، ہم سب سے بات کرتے ہیں، ہم رب سے بات نہیں کرتے. ہم سب کو اپنے مسئلے بتاتے ہیں، ہم اللہ کو اپنے مسئلے نہیں بتاتے ہیں، حالانکہ حل اسی نے کرنے ہیں. وہی مسبب الاسباب ہے، وہی دافع البلیات ہے، وہی حل المشکلات ہے. سب کو کہتے ہیں میرا یہ مسئلہ، میرا وہ مسئلہ. ارے کسی کو نہ بتاؤ، آپ اللہ کے آگے سر کو جھکاؤ نا. اور اللہ سے بات کرنے میں سبحان اللہ، دنیا میں ہمارا مسئلہ پتہ ہے کیا؟ ہم کسی سے اپنا مسئلہ بتائیں نا، شاید ایک بار وہ حل کر بھی دے، دوبارہ جائیں اس کے پاس، کہا یار تھوڑے دنوں پہلے تو آئے تھے دوبارہ آ گئے. تیسری چوتھی بار بات کرے تو ہمارا نمبر بلاک ہو جاتا ہے کہ اس بندے کا تو کام ہی مانگنا ہے. یہ ہے دنیا. پھر بھی دنیا والوں کے پاس جاتے ہیں. اور رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. جو جتنا مانگتا ہے رب اسے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے. وہاں دروازے کھلے ہیں، ادھر جانے کا ٹائم نہیں، اور ادھر دنیا کے دروازے ہم کھٹکھٹاتے ہیں. پلیز، قرآن کا حق ہے کہ اس سے محبت کی جائے. سلطان محمود غزنوی کتنا قرآن کا ادب کرتے تھے، سبحان اللہ.
کسی نے ان کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ مرنے کے بعد کیا معاملہ ہوا، حالانکہ بڑے بڑے مارکے جیتے ہوئے تھے، بٹ واٹ واز دا ریزن فار بخشش؟ آپ کہتے ہیں میں جس کمرے میں ایک بار میں کہیں مہمان بنا، جو ٹھہرایا گیا تو وہاں قرآن پاک طاق میں موجود تھا، اور وہ طاق قدموں کی طرف تھا۔ یہ بھی آج ہمیں دیکھنا ہے، ہمارے قبلہ رو بیڈ لگے ہوئے ہیں، ہمارے واش روم قبلہ رو ہیں، نو بڈی ٹاک اباؤٹ اٹ، بلکہ سوچتا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم کبھی کسی ہوٹل پہ بھی جاتے ہیں، قبلہ رو ہمارے پیر ہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ قرآن پاک بعض اوقات ہوٹلز میں یا کسی کے گھر میں پڑے اور ہمارا قدم اس طرف ہے۔ اسلام ادب سکھاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ قرآن کو باہر نکال دیتا ہوں، میرا آرام کیسے ہوگا، پیر اس طرف ہے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ میں اپنے آرام کے لیے قرآن کو کمرے سے باہر نکال دوں۔ کہتے نہیں، ساری رات بیٹھا رہا، میں نے پیر لمبے نہیں کیے، میں ادب کرتا رہا، میں نے قرآن کی تعظیم کی، اللہ پاک نے اسی قرآن پاک کے ادب کی برکت سے میری بخشش فرما دی۔ ہاں، میں آپ کو ایک اور عجیب بات بلکہ خوبصورت بات بتاؤں۔ نبی پاک سے عشق کا دعویٰ ہم سارے کرتے ہیں نا۔ قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف میں لکھا ہے کہ محبت رسول کا، عشق رسول کا علامت یہ ہے کہ محبت قرآن دل میں ہونی چاہیے۔ یعنی جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جو یہ جاننا چاہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے یا نہیں، سارے کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، دعویٰ الگ ہے۔ اف یو وانٹ ٹو چیک یور سیلف کہ کتنی محبت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں تو وہ دیکھے کہ اس کی قرآن سے محبت ہے کہ نہیں ہے۔ اگر اس کے دل میں قرآن سے محبت ہے تو سمجھ لے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ قرآن کا تیسرا حق ہے قرآن پر عمل کرنا۔ قرآن کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ برکت والی کتاب ہے، ہم نے اتاری تو اس کی پیروی کرو۔ قرآن کو فالو کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ اب دیکھیں نا، کوئی شخص قرآن پڑھ بھی رہا ہے اور عمل نہیں کر رہا، اس کی مثال کیا ہے کہ تلاوت کیا کر رہا ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ خود ہی قرآن پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو ہی لعنت دے رہا ہے کیونکہ جھوٹ بولتا ہے، عمل نہیں کر رہا۔ تلاوت ہے، عمل نہیں ہے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ عمل کیا جائے۔ کیوں؟ اللہ اکبر، حدیث پاک میں آیا کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، کیوں قرآن پڑھ رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں۔ کہ قرآن کیا کہے گا جب تلاوت کریں گے؟ قرآن فرمائے گا اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا، اور تلاوت کرنے والا خود ہی ظلم کیے جا رہا ہے۔ یعنی تلاوت کر رہا ہے اور اپنے آپ کی وعید بیان کر رہا ہے، اپنے آپ ہی کا عذاب بیان کر رہا ہے۔ تو قرآن کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور دین اینڈ دیر عمل کرنا یہ صحابہ کا کیسا طریقہ تھا۔ اور اس زمانے میں، پچھلے زمانے میں غلاموں کو، کنیزوں کو، یعنی ہمارے حوالے سے بات کروں تو کام کاج کرنے والوں کو قرآن کیسا یاد تھا۔ حضرت امام زین العابدین بڑی عظیم ہستی ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے صاحبزادے ہیں، شہزادے ہیں۔ آپ کی کنیز آپ کو وضو کروا رہی تھی۔ اس زمانے میں کنیز اور غلام اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو وضو کرواتے کرواتے برتن جو تھا وہ ہاتھ سے گر گیا اور امام زین العابدین کے چہرے پر گر گیا۔ اب ٹرائی ٹو امیجن، ہمارا ملازم ہمیں کوئی کھانا سرو کر رہا ہے، ٹرے لے کر آ رہا ہے، اس کے ہاتھ سے گر گیا، ہمارے کپڑے خراب ہو گئے، ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ بھائی انسان ہے، ہو گئی غلطی، مگر نہیں، ہمارے تو جو منہ میں آیا ہم نے بک دینا ہے۔ بیچارہ غریب ہے، کچھ کہے گا تو ہی، بعض اوقات اٹھ کے چانٹا مار دیتے ہیں۔ یہ دو ہوٹلوں میں ویٹر کو بیچاروں کو مار رہے ہوتے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ یار اس کے اوپر اتنا لوڈ ہے، گھر میں بیوی بیمار ہوگی، ماں پریشان ہوگی، پہلی تاریخ کے وہ انتظار میں ہے، اس کے ذہن میں کتنی فرسٹریشن چل رہی ہے، اور ایک غلطی پر آپ نے جناب اسے سزا دے دی۔ اب امام زین العابدین ہیں، آپ کے چہرے پہ چوٹ لگ گئی، مگر وہ کیسی کنیز تھی، رائٹ اوے اس نے قرآن کی آیت کا جز پڑھا، والکاظمین الغیظ، اور غصہ پینے والے۔ ترجمہ کیا ہے؟ غصہ پینے والے۔ فوراً امام زین العابدین نے قرآن سنا، ریئیکٹ کیا، عمل کیا، غصہ پی لیا۔ اب اس لونڈی نے دیکھا کہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا، آیت کا اگلا حصہ پڑھا، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے تجھے معاف کیا، اللہ اکبر۔ اب آیت کا اگلا حصہ اس نے پڑھا، واللہ یحب المحسنین، اللہ نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ وہ فرماتے جا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا۔ رائٹ اوے سنتے گئے، عمل کرتے گئے، غصہ پیا، معاف کیا۔ اب احسان کیا کیا کہ غلامی سے بھی آزاد کر دیا۔ میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن سمجھاتا ہے، مگر سنتے تو ہیں، عمل نہیں کرتے۔ عمل کرنے والے پتہ ہے کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ حضرت فضیل بن عیاض، یہ بہت بڑے ڈاکو تھے، اتنے بڑے ڈاکو تھے کہ مائیں اپنے بچوں کو کہتی تھی سو جاؤ فضیل آ جائے گا، اتنے بڑے ڈاکو۔ مگر ایک جگہ آپ موجود تھے تو آپ نے ایک شخص کی تلاوت سنی، ایک آیت،
اب یہ آیت یقین کریں ایسی ہے، اس آیت کے بس سے تو بہت سارے واقعات ہیں، مجھے بیان کنکلوڈ بھی کرنا ہے کہ اس آیت کے تحت کتنے لوگوں کی زندگی بدلی ہے، مگر یہ آیت میں آپ کے سامنے بھی تلاوت کر رہا ہوں، اب دیکھیں میرے اور آپ کے دل پر کیا ری ایکشن آتا ہے. اور وہ آیت کیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اچھا ان کو قرآن بھی آتا تھا، بے شک وہ ڈاکے مارتے تھے مگر عربی سمجھتے تھے، قرآن سمجھتے تھے. فوراً سمجھ لیا آیت کا ترجمہ کیا تھا. کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ یعنی ابھی ٹائم نہیں آیا توبہ کرنے کے لیے. کب اللہ کی طرف آؤ گے؟ کب تک اللہ کو ناراض کرو گے؟ قرآن بلا رہا ہے. آیت سنی اور زارو کتار رونے لگے، بولو یا اللہ وقت آ گیا، اے مولا بس وقت آ گیا، میں حاضر. آپ نے گناہوں سے توبہ کی، ڈکیتی سے توبہ کی، جن لوگوں کا مال کھایا انہیں واپس لوٹایا، اللہ کی عبادت میں زندگی گزاری اور ولایت کی دنیا کے شہنشاہ بن گئے. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، آج ان کا نام لو تو سر ادب سے جھک جاتا ہے، مگر یہ ڈاکو تھے. قرآن کی ایک آیت نے بدل دیا. ہمیں قرآن نے کتنا بدلا. ہم میں سے کئی ہیں جو قرآن پڑھتے ہوں گے، کئی ہیں ہر سال تراویح سنتے ہیں. پلیز قرآن کا حق ہے کہ اسے انڈرسٹینڈ کریں اور اس پر عمل کریں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب قرآن پر اب یہ ساری باتیں تو سب نے سن لی کہ قرآن از موسٹ امپورٹنٹ فار آور لائف. قرآن ہمارے لیے شفا ہے. بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بہت کچھ ہے، مگر جس کو کہنا اطمینان نہیں ہے. تو قرآن سے پوچھیں نا، وہی والی بات ہے، گائیڈنس قرآن سے لے لیں. کہاں سے ملے گا چین؟ اطمینان قلب کہاں سے ملے گا؟ قرآن گائیڈنس دے رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. کوئی شراب کی محفلوں میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی جوئے کی محفلوں میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی جناب دنیا بھر کے تفریح گاہوں میں جا کے سکون ڈھونڈ رہا ہے، نہیں ملے گا. دیکھیں مجھے اور آپ کو بنایا کس نے ہے؟ رب نے بنایا. یہ دل بھی اللہ نے بنایا، تو اللہ ہی بتائے گا نا سکون کہاں ہے. اور اس نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آپ اللہ کے ذکر کی عادت بنائیں، زبان سے ذکر کریں اور اعضاء سے ذکر کرنا. پوری باڈی کا ذکر یہ ہے کہ نماز بندہ پڑھے. آپ یہ نیت کریں کہ اب رمضان بے شک ہم سے چلا جائے، ہم رمضان کو نہیں روک سکیں گے، مگر اچھی عادتیں کیری کر لیں. اس کا ایسا بیج رمضان میں بولیں کہ رمضان کے بعد بھی نماز قضا نہ ہو. جس طرح رمضان میں قرآن سے تعلق بنا ہے، اب پورا سال قرآن سے تعلق بنائیں. اور میں آپ کو ایک اور مشورہ دوں گا کہ قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے، اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرنا ہے. آج کے دور میں آپ کو ایک تفسیر قرآن سجیسٹ کرتا ہوں. ویری شارٹ اینڈ سویٹ تفسیر قرآن ہے. تفسیر قرآن کا نام ہے تعلیم القرآن. یہ مفتی قاسم صاحب نے لکھی ہے. دعوت اسلامی .net ویب سائٹ سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر لیں. ہماری ایک اپلیکیشن ہے تفسیر قرآن کے نام کی، آپ اس سے اپلیکیشن کے ذریعے پڑھ لیں، ورنہ آپ مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کی لائبریری سے منگوا لیں. یو ول انجوائے کہ بہت شارٹ 2 جلدوں میں پورے قرآن کی آپ تفسیر پڑھیں گے. روز کی کچھ آیتیں تو پڑھیں نا. اور اس میں سب سے پہلے کون سی آیتیں پڑھنی یہ بھی بتا دیتا ہوں. ویسے تو پورا قرآن پڑھنا ہے، لیکن رمضان میں سٹارٹ کیا کریں کہ آپ کو یہ معلوم ہے اللہ کریم نے مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے. قرآن میں 89 ٹائمز یا ایھا الذین آمنو، او یو بلیورز، اے ایمان والو کہہ کر. کیا ہم نے وہ پڑھ لیا؟ ہم میں سے کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال کا بھائی بیٹھا ہے، 50 سال ہو گئے دنیا میں آئے ہوئے، ابھی تک اللہ کا پیغام ریسیو ہی نہیں کیا. عمل کرنا تو بات کی بات ہے. صبح اٹھ کر پہلا میرا اور آپ کا کام کیا ہوتا ہے کہ موبائل اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کا واٹس ایپ آیا ہے، اور پھر اس میں بھی ہم نے پن کیے ہوئے ہوتے ہیں، باس کا پہلے، فیملی کا، فرینڈز کا، یار اس کا مس نہیں ہونا چاہیے. صبح صبح سارے میسیجز پہلے سنیں گے. مگر 50 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، اللہ کا میسج سنا، ریسیو کیا، پڑھا؟ پلیز ان آیتوں کو پڑھ تو لیں. اللہ نے مجھ سے کیا بات کی؟ میں ایمان والا ہوں، مجھ سے کیا، میرے رب نے ڈائریکٹ بات کی ہے. ہم نے اس کے لیے بھی آپ کے لیے ایک آسانی کر دی ہے. میں اشفاق بھائی کو انشاءاللہ سجیشن کروں گا کہ یہ ہمیشہ اتنا اچھا پروگرام کرتے ہیں. ایک بک ہے 89 آیتیں. ذیشان بھائی کو بھی کہوں گا ابھی آپ کے یہاں بھی ختم قرآن ہونے والا ہے، جن کے یہاں یہ پروگرامز ہوں، یہ 89 آیتوں پر مشتمل ہم نے ایک کتاب بنا دی ہے. اس کتاب کا نام ہی اے ایمان والو ہے. 89 آیتیں ہیں، اس کا ترجمہ ہے اور آسان اردو میں اس کی تفسیر ہے. تو یہ بک ہم سب کو آپس میں ڈسٹریبیوٹ کرنی چاہیے. رمضان میں اس کو سٹارٹ کر دیں. اگلے 2-3 مہینے بعد آپ کسی کو یہ تو کہہ سکیں گے ہاں یار میں نے اللہ نے جو مجھ سے بات کی اتنا تو پڑھ لیا ہے. پھر انشاءاللہ قرآن سے آپ کی دوستی مضبوط ہو جائے گی. تو لیٹس اسٹارٹ ود دوز آیات، یو ول گیٹ بینیفٹ، کیونکہ اللہ نے آپ سے بات کی ہے، اس کو تو ریسیو کریں نا. قیامت کے دن یہ جواب چلے گا کہ اللہ بہت بیزی تھا، بزنس پہ ٹریول کرتا تھا، میں بہت بیزی لائف تھی، اللہ قرآن تھا مگر اس کو تیرا میسج ریسیو کرنے کا ٹائم نہیں تھا.
کیسا کیسا جواب ہوگا یہ اللہ کی بارگاہ میں. تو آج آئے ہیں تو آج یہ پیغام لے کر جائیں کہ قرآن ہمارے دلوں کا نور بنے, ہم قرآن سے محبت کریں, قرآن سے گائیڈنس لیں اور قرآن پر عمل کریں, اور الحمدللہ اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیں. آج ہم بڑی بڑی ڈگریاں تو سکھا رہے ہیں, مگر میرا اور آپ کا بیٹا میرے اور آپ کے دنیا کے جانے کے بعد قرآن پڑھ کر ہی ایصال ثواب کر سکے گا. تو ہم بچوں کو قرآن پڑھائیں, حدیث پڑھائیں. الحمدللہ قرآن پاک کی دنیا بھر میں خدمت جو دعوت اسلامی کر رہی ہے, ہمیں چھوٹی سی 5 منٹ کی ویڈیو پریزنٹیشن ہے, انشاءاللہ وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ 19,000 سے زیادہ مدرسے پوری دنیا میں دعوت اسلامی نے بنا دیے, لاکھوں بچے حافظ بن گئے, ناظرہ قرآن پڑھ لیا, ہزاروں علماء بن گئے, اور یہ بنتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر ان بچوں کو کس طرح دنیاوی علوم بھی سکھائے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا دینی خدمات ہیں. تو آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ ان انسٹیٹیوٹس میں اپنے بچوں کو داخل کریں. بلکہ جتنے ایلڈر بھائی بیٹھے ہیں, آپ بھی قرآن پڑھنا چاہتے ہیں. ایک بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے, اس عمر میں جب کسی کو کہو نا کہ بھائی قرآن پڑھیں, یا ایٹ لیسٹ ترجمے کے ساتھ یا تجوید کے ساتھ قرآن پڑھیں. آخری بات کر لیتا ہوں, تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے, یعنی اس کے پروناؤنسیشن کے ساتھ. قرآن ایکچولی عربک لینگویج میں ہے نا, اور عربک از دا موسٹ سینسٹیو لینگویج آن ارتھ. یاد رکھیے گا, ایک زبر زیر پیش سے معاملہ ادھر کا ادھر ہو جاتا ہے, ایک پروناؤنسیشن کی غلطی سے معاملہ ٹوٹلی ڈفرنٹ. آپ قرآن بھی پڑھیں گے فائدہ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ آپ پراپر نہیں پڑھ رہے, صحیح نہیں پڑھ رہے. اب مثال دے دیتا ہوں, ہم سب پڑھتے ہیں قرآن پاک میں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا مالک. ٹھیک ہے, الحمد میں تعریف ہے, الحمد ہا اور ہا کے فرق سے فرمایا اس کے معنی ہو جائیں گے تمام برائیاں اللہ کے لیے. اب جو نماز میں یہ پڑھ رہا ہے, کہاں سے ہم, یہ تو پرابلم ہے, نماز بھی پڑھ رہے ہوتے برکت نہیں مل رہی ہوتی. تو پروناؤنسیشن از ویری امپورٹنٹ. تو اب آپ کہیں یار اس عمر میں کیا مدرسے جاؤں گا, تو دعوت اسلامی نے یہ مسئلہ حل کر دیا. ہم نے فیضان آن لائن اکیڈمی, یہ عبداللہ بٹرا بھائی بیٹھے ہیں, چیمبر آف کامرس کے ممبر ہیں, یہ گھر بیٹھے آن لائن پڑھ رہے کافی ساری چیزیں, اپنی مرضی کا ٹائم 30 منٹس 40 منٹس 1 آور, کوئی بھی آپ 24 گھنٹے میں کبھی بھی, صبح 6 بجے سے لے کر رات 2 بجے بھی آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ قرآن teacher.net یہ ہماری ویب سائٹ ہے, ادھر جا کے چیک کریں, اور وہاں پر اپنی فیضان آن لائن .net, اور وہاں جا کر آپ جو ہے وہ اپنی کلاس جوائن کر لیں. قاری صاحب 1 to 1 آپ کو قرآن پڑھائیں گے, ترجمہ پڑھائیں گے, آپ کے بخارش ٹھیک کر دیں گے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور آپ اکیلے پڑھی جا رہے ہوں گے, اور قرآن انشاءاللہ ہمیں انڈرسٹینڈ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ چلتے ہیں پریزنٹیشن کی طرف. پھر دوستو, آپ نے مکمل بیان کو سنا, آپ کو پتہ چل گیا کہ قرآن کا حق کیسے ادا کرنا ہے. صحیح سے پراپر قرآن سیکھیں, اسے انڈرسٹینڈ کریں, اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں. رب سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں. اسے شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.